شب برات کے فضائل مسائل بدعات۔ ماہ شعبان کی 15ویں رات بہت فضیلت والی رات ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کے بہت سے فضائل وارد ہوئے ہیں اور اسلاف امت بھی اس کی فضیلت کے قائل چلے آ رہے ہیں۔ اس رات کو شب برات کہتے ہیں اس لیے کہ اس رات لاتعداد انسان رحمت باری تعالی سے جہنم سے نجات حاصل کرتے ہیں۔ شب برات کے متعلق لوگ افراط و تفریط کا شکار ہیں۔ بعض تو وہ ہیں جو سرے سے اس کی فضیلت کے قائل ہی نہیں، بلکہ اس کی فضیلت میں جو احادیث مروی ہیں انہیں موضوع و من گھڑت قرار دیتے ہیں، جبکہ بعض فضیلت کے قائل تو ہیں لیکن اس فضیلت کے حصول میں بے شمار بدعات، رسومات اور خود ساختہ امور کے مرتکب ہیں۔ عبادت کے نام پر ایسے منکرات سر انجام دیتے ہیں کہ اللہ حفاظت فرمائے۔ اس بارے میں معتدل نظریہ یہ ہے کہ شعبان کی اس رات کی فضیلت ثابت ہے، لیکن اس کا درجہ فرض و واجب کا نہیں بلکہ محض استحباب کا ہے۔ سرے سے اس کی فضیلت کا انکار کرنا بھی صحیح نہیں اور اس میں کیے جانے والے اعمال و عبادات کو فرائض و واجبات کا درجہ دینا بھی درست نہیں۔ فضیلت شب برات احادیث مبارکہ سے۔ شب برات کی فضیلت میں بہت سی احادیث مروی ہیں، اگرچہ ان میں سے بعض سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں، لیکن چونکہ فضائل میں ضعیف احادیث بھی مقبول ہیں اور کثرت روایات و اسناد مل کر اس ضعف کو دور کر دیتی ہے، مزید امت کا تعامل اور اسلاف کا اس رات کے قیام پر عمل پیرا چلے آنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ روایات مقبول ہیں اور لیلۃ البرات کی اصل ضرور ہے۔ چند ایک روایات نقل کی جاتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ کون سی رات ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات اللہ رب العزت اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتے ہیں، بخشش چاہنے والوں کو بخش دیتے ہیں، رحم چاہنے والوں پر رحم فرماتے ہیں اور بغض رکھنے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں۔ اس رات ہر ایک کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے اس شخص کے جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا ہو، یا وہ شخص جس کے دل میں کسی مسلمان کے خلاف کینہ بھرا ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس رات یعنی شعبان کی 15ویں رات میں کیا ہوتا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس میں کیا ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سال جتنے انسان پیدا ہونے والے ہوتے ہیں وہ اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور جتنے لوگ اس سال میں مرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ اس رات بنی آدم کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور اسی رات میں لوگوں کی مقررہ روزی اترتی ہے۔ تنبیہ: اس حدیث سے تو معلوم ہوتا ہے کہ شب برات کے بعد والے سال میں پیدا ہونے والے اور فوت ہونے والے انسانوں کے نام وغیرہ اس رات میں لکھے جاتے ہیں، جبکہ یہ چیزیں تو لوح محفوظ میں لکھی جا چکی ہیں، پھر لکھنے کا کیا مطلب؟ جواب یہ ہے کہ اس رات میں لکھنے سے مراد یہ ہے کہ لوح محفوظ سے فہرستیں لکھ کر ان امور سے متعلقہ فرشتوں کے سپرد کی جاتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات اللہ تعالی قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے،
لیکن اس رات مشرک، کینہ رکھنے والے، قطع رحمی کرنے والے، ازار ٹخنوں سے نیچے رکھنے والے، ماں باپ کے نافرمان اور شراب کے عادی کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتے۔ شب برات اکابرین امت کی نظر میں جلیل القدر تابعی حضرت عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لیلۃ القدر کے بعد شعبان کی 15ویں رات سے زیادہ افضل کوئی رات نہیں۔ علامہ ابن رجب الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اہل شام کے تابعین حضرات مثلا امام خالد بن معدان، امام مکحول، امام لقمان بن عامر وغیرہ شعبان کی 15ویں رات کی تعظیم کرتے تھے اور اس رات خوب محنت سے عبادت فرماتے تھے۔ امام محمد بن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ 5 راتوں میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے: جمعے کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، عید الفطر کی رات، رجب کی پہلی رات، نصف شعبان کی رات۔ میں نے ان راتوں کے متعلق جو بیان کیا ہے اسے مستحب سمجھتا ہوں، فرض نہیں سمجھتا۔ علامہ زین الدین بن ابراہیم الشہیر بابن نجیم المصری الحنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رمضان کی آخری 10 راتوں میں، عیدین کی راتوں میں، ذوالحجہ کی 10 راتوں میں، شعبان کی 15ویں رات میں شب بیداری کرنا مستحبات میں سے ہے۔ خاتمۃ المحدثین حضرت علامہ مولانا محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ رات لیلۃ البراءت ہے اور اس لیلۃ البراءت کی فضیلت کے بارے میں روایات صحیح ہیں۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شب براءت کی اتنی اصل ہے کہ 15ویں رات اور 15واں دن اس مہینے کا بہت بزرگی اور برکت کا ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں، شب براءت کی فضیلت میں بہت سی روایات مروی ہیں، جن میں سے بیشتر علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الدر المنصور میں جمع کر دی ہے۔ ان روایات کے ضعف کے باوجود شب براءت میں اہتمام عبادت بدعت نہیں۔ اول تو اس لیے کہ روایات کا تعدد اور ان کا مجموعہ اس پر دال ہے کہ لیلۃ البراءت کی فضیلت بے اصل نہیں۔ دوسرے، امت کا تعامل لیلۃ البراءت میں بیداری اور عبادت کا خاص اہتمام کرنے کا رہا ہے، اور یہ بات کئی مرتبہ گزر چکی ہے کہ جو بھی ضعیف روایات مؤید بالتعامل ہیں وہ مقبول ہوتی ہیں، لہٰذا لیلۃ البراءت کی فضیلت ثابت ہے، اور ہمارے زمانے کے بعض ظاہر پرست لوگوں نے احادیث کے محض اسنادی ضعف کو دیکھ کر لیلۃ البراءت کی فضیلت کو بے اثر قرار دینے کی جو کوشش کی ہے وہ درست نہیں۔ 15 شعبان کا روزہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو اس رات قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سورج غروب ہونے سے لے کر صبح صادق تک آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا تو میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق کا طالب میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ میں اس کو مصیبت سے نجات دوں، ہے کوئی ایسا ہو کوئی ایسا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اعلان صبح صادق تک جاری رہتا ہے۔ اس حدیث میں 15 شعبان کے روزے کا تذکرہ ہے، اور پہلے گزر چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ نیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایام بیض ہر مہینے میں 13، 14، 15 کے روزے بھی رکھا کرتے تھے، اور 15 شعبان بھی انہی تاریخوں میں سے ہے۔ ان وجوہ سے بعض علماء کرام نے 15 شعبان کا روزہ مستحب قرار دیا ہے، لیکن یہ ملحوظ رہے کہ اسے سنت یا ضروری نہ سمجھا جائے۔ صدر مفتی دارالعلوم دیوبند مفتی عزیز الرحمن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، 15ویں شعبان کا روزہ مستحب ہے، اگر کوئی رکھے تو ثواب ہے اور نہ رکھے تو کچھ حرج نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے
ایک رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا تو میں آپ کی تلاش میں نکلی، پس کیا دیکھا کہ آپ جنت البقیع میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں اندیشہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر زیادتی کر سکتے ہیں؟ تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے یہ گمان ہوا کہ شاید آپ کسی دوسری اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں، قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ اس روایات سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا شب برات میں قبرستان جانا معلوم ہوا، لیکن آپ کا اس پر مداومت اختیار کرنا ثابت نہیں، لہذا اسے سنت مستمرہ نہ کہا جائے گا، بلکہ شب برات میں کبھی کبھی زیارت قبور کے لیے چلا جائے تو مضائقہ نہیں، لیکن ہر شب برات میں جانے کا اہتمام و التزام کرنا، اسے ضروری سمجھنا، اسے شب برات کے ارکان میں داخل کرنا اور قبرستان کی اس حاضری کو شب برات کا جزو لازم سمجھنا منکرات میں سے ہے۔ قبور پر اجتماعی حاضری، میلہ ٹھیلا کا سماع اور چراغاں کرنا وغیرہ ایسے امور ہیں جو بدعات ہیں۔ اس طرح یہ عمل مستحب نہیں بلکہ گناہ بن جائے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجے میں یہ عمل ثابت ہوا اسی میں رکھا جائے تاکہ وہ عمل منکر اور گناہ ہونے سے بچ جائے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مدد ذلہ فرماتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سے لیلۃ البرات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بقیع جانا معلوم ہوا، جو شب برات میں قبرستان جانے کی اصل ہے، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پر مداومت ثابت نہیں، اس لیے اس کو سنت مستمرہ کا درجہ دینا بھی صحیح نہیں۔ ہاں، کبھی کبھی چلا جائے تو مضائقہ نہیں۔ شب برات کی چند بدعات و منکرات۔ مساجد میں شب بیداری کے لیے عوام کا اجتماع کرنا، اشتہارات و اعلانات کے ذریعے لوگوں کو جمع کرنا، شب برات میں خاص قسم کی نمازیں پڑھنا، مثلاً ایک موضوع و من گھڑت روایت کی بنا پر 100 رکعت والی نماز پیش کی جاتی ہے۔ شب برات میں حلوہ کا پابندی سے پکانا اور اس کے بغیر شب برات کی فضیلت، شب برات میں فوت شدہ لوگوں کی ارواح کا اپنے گھروں میں واپس آنے کا عقیدہ رکھنا، شب برات میں قبرستان میں میلہ کرنا، چراغاں کرنا اور جماعتوں اور ٹولیوں کی شکل میں جمع ہونا، شب برات میں مسور کی دال پکانے کو ضروری سمجھنا، شب برات میں آتش بازی کرنا۔ ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور ایسے ہی اسلامی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ ہوگا۔